الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسم امیر نے مراکش کے فرمانروا کو ان کی تاج پوشی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے اور اسلامی ممالک کے فرمانرواؤں، لیڈروں اور سربراہان کے ساتھ عید الاضحیٰ کی مبارکباد کے پیغامات کا تبادلہ کیا۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ قطر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 286 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی تعداد اب 1,07,135 ہو گئی ہے۔ اور آج سعودی عرب کے مقدس شہر مکہ میں ہزاروں مسلمان مناسک حج کی ادائیگی کے لیے جمع ہوئے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں۔ لیے جب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج صبح مراکش کے فرمانروا شاہ محمد ششم کو ان کی تاج پوشی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے شاہ محمد ششم کے نام مبارکباد کا تار روانہ کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے عرب اور اسلامی ممالک کے فرمانرواؤں، لیڈروں اور سربراہان کے ساتھ عید الاضحیٰ کی مبارکباد کے پیغامات کا تبادلہ کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو متعدد دوست ممالک کے سربراہان کی جانب سے عید الاضحیٰ کی مبارکباد کے برقی پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی عرب اور اسلامی ممالک کے نائب ولی عہدوں اور نائب صدور کے ساتھ عید الاضحیٰ کی مبارکباد کے برقی پیغامات کا تبادلہ کیا ہے۔ دریں اثنا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے عرب اور اسلامی ممالک کے وزراء اعظم کے ساتھ عید الاضحیٰ کی مبارکباد کے برقی پیغامات کا تبادلہ کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو قطر کی مشاورتی کونسل کے اسپیکر احمد بن عبداللہ بن زید ال محمود کی جانب سے بھی ایک تار موصول ہوا، جس میں انہوں نے اپنی اور مشاورتی کونسل کے ممبران کی جانب سے صاحب اسم امیر کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی۔ صاحب اسم امیر نے مشاورتی کونسل کے اسپیکر کو شکریہ کا جوابی برقی پیغام ارسال کیا۔ دیوان امیری نے اعلان کیا ہے کہ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی معزز شخصیات کے ہمراہ عید الاضحیٰ کی نماز کل صبح الوجبہ کے پریئنگ ایریا میں ادا کریں گے۔ وزیر بلدیاتی امور اور ماحولیات عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی الصبئی نے کہا ہے کہ ریاست قطر نے آئندہ سال 2021 میں منعقد ہونے والی باغبانی کی نمائش ایکسپو دوحہ 2021 کو اکتوبر سن 2023 تک ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ انٹرنیشنل ہارٹیکلچرل آرگنائزیشن یعنی بین الاقوامی باغبانی تنظیم IHO کی سفارشات کے تحت کیا گیا ہے۔ وزارت تجارت اور صنعت نے سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن یعنی تجارت کی عالمی تنظیم WTO کے اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے پر حیرت کا اظہار کیا ہے جس کا گزشتہ دنوں اعلان کیا گیا تھا اور جو قطر کے حق میں ہے۔ وزارت تجارت اور صنعت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس سے پہلے سعودی حکومت نے WTO کی ذیلی کمیٹی کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ رپورٹ میں سعودی عرب کو بری قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کی حالیہ اپیل سے واضح ہو جاتا ہے کہ سعودی حکومت کو اس کیس میں شکست کا سامنا ہوا ہے۔ وزارت کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ریاست قطر کو یقین ہے کہ سعودی حکومت کی اپیل کو مسترد کر دیا جائے گا۔ وزارت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی حکومت کا اقدام اصل میں قانونی ذمہ داریوں اور WTO کی ذیلی کمیٹی کی جانب سے سعودی حکومت کو مجرموں کے خلاف شفاف انداز میں قانونی اقدامات کرنے کی ہدایت کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ کمیٹی کی ہدایات کا مقصد فکری یا دانشورانہ حق اشاعت کی سنگین خلاف ورزیوں کو روکنا ہے۔ وزیر برائے انتظامی ترقی، محنت اور سماجی امور یوسف بن محمد العثمان فخرو نے، جو انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے قائم کی گئی قومی کمیٹی کے صدر بھی ہیں، کہا ہے کہ ریاست قطر نے انسانی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے درست اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے یہ بات انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے عالمی دن کے موقع پر قومی کمیٹی کے زیر انتظام منعقد کی گئی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ واضح ہے کہ یہ دن ہر سال جولائی کی 30 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ملک کے اندر کام کرنے کا محفوظ ماحول فراہم کرنے کے لیے مستقبل میں مزید اقدامات کرنے سے متعلق حکومت نے ایک شاندار پروگرام ترتیب دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قطر میں کام کرنے والے غیر ملکی ورکرز کے حقوق کا پورا خیال رکھا جاتا ہے اور انہیں وہ تمام مراحت دی جاتی ہیں جن سے انہیں مناسب کام کرنے اور قطر میں بحفاظت رہنے کی ضمانت مہیا کی جاتی ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر حنان الکواری نے ایک بار پھر عید الاضحیٰ کی تقریبات کے دوران کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزارت صحت نے ایک ٹیکنیکل ٹیم تشکیل دی ہے جو حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد کے سلسلے میں قربانی کی جگہوں اور بھیڑ بکریاں فروخت کرنے والے مقامات کی عید سے پہلے اور عید کے دنوں کے بعد نگرانی کرے گی۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ قطر میں کرونا وائرس کے 307 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 286 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی تعداد اب 1,07,135 ہو گئی ہے۔ وزارت نے 2 افراد کے کرونا وائرس کے سبب انتقال کر جانے کی تصدیق کی ہے۔ عالمی سطح پر مختلف ممالک میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد تقریباً 17 ملین ہو گئی ہے، جن میں سے 9.9 ملین مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جبکہ 6,66,000 سے زیادہ مریض انتقال کر گئے ہیں۔ وائرس سے بری طرح متاثر ہونے والے دنیا کے 2 ممالک برازیل اور امریکہ میں کرونا وائرس کے سبب بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کی خبر ملی ہے۔ امریکہ میں مرنے والوں کی تعداد 1,50,000 ہو گئی ہے۔ زیادہ تر ہلاکتیں فلوریڈا، کیلیفورنیا اور ٹیکساس میں ہوئی ہیں۔ آسٹریلیا کی ریاست وکٹوریا میں آج کرونا وائرس کے کم از کم 13 مریض انتقال کر گئے، جبکہ 700 سے زیادہ نئے کیسز رجسٹر کیے گئے۔ وزیر اعظم اسکاٹ موریسن کا کہنا ہے کہ اب تک پورے ملک میں مجموعی طور پر 179 مریض ہلاک ہوئے ہیں، جن میں سے نصف مریضوں کا تعلق ریاست وکٹوریا اور اس کے صوبائی دارالحکومت میلبورن سے ہے۔ جاپان میں سیاحت کی صنعت کو بحال کرنے کی مہم کے آغاز کے ایک ہفتے بعد کرونا وائرس کے روزانہ کیسز کی تعداد 1,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ نہ صرف دارالحکومت ٹوکیو بلکہ دور دراز جزیروں میں بھی کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم شنزو ایبے کی حکومت نے 22 جولائی کو نیشنل ٹریول کیمپین کا آغاز کیا تھا، جس کا مقصد ملک میں سیاحت کی صنعت کو بحال کرنا ہے۔ صحت کی عالمی تنظیم WHO کا کہنا ہے کہ مذکورہ مہم غلط وقت پر شروع کی گئی ہے، جس نے ان لوگوں کو مخمصے میں ڈال دیا ہے جو وائرس کے پھیلاؤ سے خوفزدہ ہیں، لیکن انہیں روزگار اور کاروبار کی اشد ضرورت ہے۔ آج سعودی عرب میں مسلمانوں کے مقدس شہر مکہ میں ہزاروں مسلمان مناسک حج کی ادائیگی کے لیے جمع ہوئے۔ واضح رہے کہ سعودی حکومت نے کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے اس مرتبہ حج کو محدود کر دیا ہے۔ حکومت نے وائرس سے بچاؤ کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے ہیں، جن کے تحت عازمین کو خانہ کعبہ کو چھونے اور حجر اسود کو بوسہ دینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ گزشتہ سال عراق میں حکومت مخالف مظاہروں کے دوران مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے تقریباً 560 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ وزیر اعظم مصطفیٰ الخدامی کی نئی حکومت نے ان ہلاکتوں کی تحقیقات کرانے کا اعلان کیا ہے۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس سال نومبر کی 3 تاریخ کو ہونے والے صدارتی الیکشن میں تاخیر کے امکانات ہیں، حالانکہ صدارتی الیکشن کی مذکورہ تاریخ آئین میں واضح کی گئی ہے۔ صدر کے اس بیان پر ڈیموکریٹس نے فوری شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے مراکش کے فرمانروا کو ان کی تاجپوشی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر نے عرب اور اسلامی ممالک کے فرمانرواؤں، لیڈروں اور سربراہان کے ساتھ عید الاضحیٰ کی مبارکباد کے پیغامات کا تبادلہ کیا۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ قطر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 246 مریض صحت یاب ہونے کے بعد شفا پانے والے افراد کی تعداد اب 1,07,135 ہو گئی ہے۔
اور آج سعودی عرب کے مقدس شہر مکہ میں ہزاروں مسلمان مناسک حج کی ادائیگی کے لیے جمع ہوئے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں۔